نبی کریم صلی اللہ علیہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا روى الامام البخاری رحمہ اللہ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبب فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں جبریل کو آواز دیتے ہیں بے شک اللہ تعالی فلاں شخص سے محبت فرماتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل اس سے محبت کرتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں آواز دیتے ہیں بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں پھر اس بندے کے لیے زمین میں ہر دل عزیزی قبولیت رکھی جاتی ہے. اللہ مالک کی توفیق سے اس حدیث شریف کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کچھ بات عرض کی گئی. چند ایک ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہوا آیات مبارکہ کی روشنی میں جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اور یہ بات عرض کی گئی یہ حدیث واضح طور پر یہ بیان کر رہی ہے کہ جس سے اللہ تعالی محبت کریں اللہ کریم جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ان سے محبت کرے اور جبریل آسمان میں منادی کرتے ہیں فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں تم بھی کرو. آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھی جاتی. اللہ کرے میں بات کو واضح کر سکوں. توجہ فرمائیے. کیا معلوم ہوا اس کام کا کرنا جس کے کرنے والے سے عرش والے رب محبت کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رشتر صاحب آرگومنٹ ٹھیک چل رہا ہے.
اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جبریل حکم ربانی سے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے اس سے محبت کریں گے، اور پھر جبریل منادی کریں گے تو کیا ہوگا؟ آسمان کی مخلوق اس سے محبت کرے گی، پھر کیا ہوگا؟ اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آئیے باقی گفتگو سے پہلے ایک خوش نصیب گروہ کا ذکر سنتے ہیں جن سے اللہ تعالی تصور سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ سننا چاہتے ہیں؟ اللہ خوش نہیں ہوتے، انسانوں کے تصور سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہے وہ کام؟ میری کیا حیثیت ہے کہ اس بارے میں گناہگار زبان کو حرکت دوں؟ اللہ کے نبی صلوات ربی وسلام علیہ نے اللہ کی وحی سے اس عمل کے کرنے والے کا اور اس پر اللہ کے پیار کا خود ذکر کیا ہے، اور ان پر ریت کے ذروں سے زیادہ، سمندروں کے پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہو۔ انہوں نے اللہ کے اس شخص کے پیار کو ایک مثال سے واضح کیا ہے۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ، امام مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، برادری کہہ رہی ہے یہ کرو، چلتا ہے ان کے ساتھ، ہوش آیا یا اللہ میری توبہ، بیگم کہتی ہے، خاون کہتا ہے، سینئر کہتے ہیں، جونیئر لوگ مشورہ دیتے ہیں، کاروبار کوئی بھی ہے وہ سیدھی راہ سے بھٹکتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہم گھبراتے ہیں کیا ہو جائے گا، زمین کے اندر چلے جائیں۔ سنیے کیا ہوگا۔ فرمایا یقیناً، اور یقیناً میری طرف سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں، نہیں افرح، زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لفظ کو پکڑ کے رکھنا مسٹر صاحب، افرح ہو، زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کس سے؟ فرمایا ایک بندہ ہے، وہ بے شک اللہ تعالی بندے کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہے اپنی سواری پر، کہاں ہے؟ بِأَرْضِ فَلَاتٍ، ایسی سرزمین میں جہاں کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان، اور کیا ہے؟ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، اس کی سواری پر اس کے خورد و نوش کا سامان ہے، کھانا بھی اس پر، پینا بھی اس پر، اور راستے میں کوئی چشمے، ٹیوبویل، کوئی نہری نظام نہیں، چٹیل میدان۔ اب کیا ہے؟ اس کی سواری اس سے بزک گئی، اور اسی پر اس کا کھانا اور مشروب بھی تھا۔ فَأَيْسَ مِنْهَا، وہ شخص اس سواری کی واپسی سے مایوس ہو گیا۔ جب سواری کی واپسی سے مشروب ہو گیا تو کھانے پینے سے کسی ریسٹورنٹ میں چلا جائے گا،
کیفیٹیریا میں جائے گا، شاپ اسٹاپ میں جائے گا، کہاں جائے گا؟ فَأَيْسَ مِنْهَا، سواری سے بھی مایوس، کھانے پینے کے ساز و سامان سے بھی مایوس، اور زمین ہے چٹیل، سفر کے طے کرنے کی پیدل ہمت سے بھی مایوس۔ فَأَتَى شَجَرَةً، ایک درخت کی جانب آیا، فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا، درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ قَدْ أَيَّسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا یقیناً وہ اپنی سواری سے مایوس ہو چکا۔ آپ نے جو 2 دفعہ فرمایا، جج صاحب کیوں فرمایا؟ اس کی مایوسی کی شدت کو آشکارا کر دے گی، وہاں کوئی لفظ بیکار نہیں نکلتا گا، ناپ تول کے ایک ایک حرف نکالتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ، وہ اسی کیفیت میں تھا، وہ سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، اور اس کے بارے میں کیا گمان تھا؟ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ فرمایا، وہ اس سے مایوس ہو چکا تھا، اور قد انڈیڈ یقیناً کے ساتھ فرمایا، اب وہ سواری سامنے ہے۔ اور یہ خوشی صرف سواری کی تھی یا کسی اور بات کی بھی تھی؟ اور صرف کھانے پینے کی تھی؟ نہیں، موت سے بچنے کی بھی تھی۔ اب چٹیل میدان ہے، نہ کوئی آنے والا نہ جانے والا، نہ پانی نہ خوراک، اور فاصلہ طے کرنے کی ہمت نہیں، اور 115 یا 15 پہ فون بھی نہیں کر سکتے۔ خوش کس سے ہوا کہ سب کچھ مل گیا، اور سب سے بڑی بات کہ جان بچ گئی۔ اللہ کی قدرت، بوڑھا ہو جوان ہو، مرد ہو عورت ہو، جان انسان کو بہت عزیز۔ فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا، اس نے اپنی سواری کی لگام کو پکڑا، ثم قال من شدت الفرح، پھر شدید خوشی سے کہا، اب سننا کیا کہا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ بے ادبی کی نیت سے جواب دو، گستاخی کے ارادے سے معاذ اللہ، ہوش خوشی کی شدت میں اسے اپنے اعصاب اور زبان پر۔ اب اس کے بعد آپ سمجھیے کیا ہوا، جب میں آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے، جج صاحب سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے حضور جھکتے ہیں، یا اللہ سب کو چھوڑا ہے، آپ کی غلامی اس میں آ رہا، سابقہ کرتوت کو معاف کر دے۔ عبد البصیر سمجھ آ رہی؟ سابقہ کرتوت کو معاف کر دے، اب میں سیدھا ہو رہا۔ تو کیا ہے، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں؟ نہیں، کیا فرمایا؟ للہ افرح، اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو زمین کا کوئی پیمانہ اللہ کی خوشی کو ماپ سکتا؟ کائنات میں کوئی پیمانہ بنا ہی نہیں جو توبہ کرنے والے پر اللہ کی خوشی کا صحیح معنوں میں وزن کر سکے۔ اب فرمائیے،
جب میرے اور آپ کے اللہ کی غلامی میں آنے کی وجہ سے اللہ اتنا پیار کریں گے تو پھر مجھے اور آپ کو ضائع کریں گے؟ رب ذوالجلال گواہ ہے، اگر میں آپ اپنے رب کی غلامی کی شان و عظمت کو جان لیں اور اس کا یقین آ جائے کہ اس پر کیا ملتا ہے، کسی کی طرف دیکھنا بھی ان کی نافرمانی کی صورت میں پسند نہ کرے۔ لیکن جہالت ہے یا بے یقینی ہے یا دونوں ہی ہے، یا دونوں ہی۔ اب آئیے حدیث شریف کی طرف۔ اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جبریل کو آواز دیتے ہیں، بے شک اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تو بھی کر۔ اور جبریل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے ہیں، بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، رک جائیے، اللہ کرے میں ناکارہ اور آپ حضرات و خواتین کچھ لے کے جائیں، کرنا صاحب کچھ لے کے جائیں۔ اللہ کے فرشتوں کا محبت کرنا معمولی بات ہے یا بڑی؟ ساری روزے سے ماشاءاللہ بولے، جواب دے۔ مسعود صاحب بڑا روزہ لگ رہا ہے، اونچی بولو، چھوٹی بات ہے بڑی؟ آئیے میرے ساتھ سنیے قرآن کریم کے ایک مقام سے اور ایک حدیث شریف کے حوالے سے۔ سورہ حامیم السجدہ 24واں پارہ آیت کریمہ 31، اللہ مالک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ حضرات مفسرین نے اس کا خوب لکھا، مجھ عاجز کی طرف سے ٹوٹا پھوٹا خلاصہ اللہ کی غلامی کا اعلان کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، نہ میں بیگم کا، نہ خامن کا، نہ بیٹوں کا، نہ بیٹیوں کا، نہ سسرال کا، نہ میکے کا، نہ سینئر کا، نہ جونیئر کا، کسی کا غلام نہیں، میں عرش والے رب کا غلام۔ پھر کیا ہوا؟ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ مخالفتوں کے مرزا صاحب آپ بڑے گاؤں میں جاتے ہو بار بار، یہ بات ہے سننے کی۔ ثم استقاموا، پھر جم گئے، سارا گاؤں ایک طرف، رب کی غلامی ایک طرف، ساری برادری ایک طرف، رب کی غلامی ایک طرف، سارے مفادات ایک طرف، رب کی غلامی ایک طرف۔ استقاموا کیا ہے؟ امام نبوی فرماتے ہیں لزوم طاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری سے چمٹے رہنا، ہوائیں موافق ہوں یا موافق نہ موافق، طوفان اٹھیں، آسمان پھٹے یا زمین پھٹے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی تابعداری کو مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ ثم استقاموا، کون ہے ہم میں سے ایسے؟ میں ناکارہ تو نہیں، اب اپنے متعلق خود اعلان کر۔ تو کیا ہوگا؟ اب سنیے، بات ہو رہی ہے فرشتوں کی دوستی کی۔
تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان پر آئیں گے کس وقت؟ وہ وقت جہاں زمین والوں میں سے کوئی کام نہ آئے، جس کنبے کے لیے ہیرا پھیری کرتا رہا، بہن بھائیوں سے قطع رحمی کرتا رہا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہا، اس وقت وہ بھی کچھ نہ کر پائے۔ عالم نزا میں جب موت کی ہچکچی بن جائے خان صاحب کون کام آتا ہے؟ بیگم صاحبہ، خاوند میاں، برادری، ووٹر، جھوٹے سپورٹر، فراڈ کے قصے ہیں اور ہم انہی پر اپنی گردن میں سریا ٹھوکے ہوئے۔ فراڈ فراڈ فراڈ، اور ہم بیوقوف بیوقوف آپ نہیں اپنی بات کر رہے، آپ سیانے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اس وقت فرشتے آئیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا، جو چھوڑ کے آئے، جو آگے منزلیں آ رہی ہیں ان کا خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور جو پیچھے چھوڑ آئے ہو اس کا غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا۔ اس کے بعد نحن اولیاؤکم فی الدنیا وفی الآخرہ، یہ ہمارا سبق، ہم تھے کون؟ سب جواب دو، بولو فرشتے۔ اولیاؤکم، تمہارے دوست تھے۔ یہ دوست کن کے حوان صاحب؟ برادری کو پوجنے والے کے، خاندان کی روایات کو مضبوطی سے تھامنے والے کے، 2025 ماڈل پر چلنے والوں کے نہیں، ثم استقاموا، اللہ کی غلامی کا اعلان اور اس پر جمنے والے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تھے تمہارے دوست دنیا میں اور آخرت میں۔ آخرت کی بات آپ کے سامنے ہے، آخرت کی منزلوں کا آغاز ہو رہا ہے، سورے کے سارے بے بس ہیں، کچھ تو ویسے کہتے ہیں جلدی مرے جان چھوٹے، کو تقسیم کرنا شروع کریں، یہ سام بن کے بیٹھا ہے بابا، اور جو محبت بھی کرتے ہیں وہ بھی عاجز ہو جائے، سوائے آنسوؤں کے ہمیں کچھ دے سکیں گے؟ اور یہ وہ جو محبت کرتے ہیں، اور شاید حقیقی محبت کرنے والے راں سب زیادہ ہیں۔ دیکھتے ہیں بابے کا ہے کیا کیا اور کہاں کہاں ہے، بینک کی کاپیاں ڈھونڈو، سرکاری دستاویز دیکھو، یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اگر فرشتوں کے اللہ کی غلامی پر جمنے والوں کے لیے دوستی کا اور کوئی فائدہ نہ ہو، ایک یہ فائدہ کہ موت کی وادی میں جاتے ہوئے وہ بشارت دیں، ایک یہ فائدہ ساری زندگی کی غلامی اور اس پر جمنے سے زیادہ قیمتی ہے یا کم قیمتی؟ جواب دو، اور جو باقی فائدے ہیں وہ اللہ ہی۔ وقت ہو گیا، اسی بار بات کو روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور ہمارے کنبوں کو اللہ کی غلامی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے،
اپنی غلامی میں داخل کر کے پوری کائنات کی غلامی سے آزاد کرے، وگرنہ وہی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، اور معلوم نہیں آنے والا وقت ہم نالائکوں کے لیے کتنا سخت ہو۔ اللہ ہماری نالائکی کو مٹا دے اور ہم سب کو ہدایت دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ جو شخص اللہ پاک کی غلامی میں آتا ہے اور اللہ اس سے پیار کرتے ہیں تو اس کے لیے آسمان و زمین پر پیار ہی پیار، محبت ہی محبت، اس کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اور اللہ پاک جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہیں جو اللہ کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کر ان کی غلامی میں آتے ہوئے اپنی سابقہ کرتوتوں سے اللہ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بات اللہ کی توفیق سے سورہ فصلت حامیم السجدہ کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کی غلامی کا اقرار و اعلان اور اس پر جمنے کی وجہ سے فرشتے ایسے لوگوں کے دوست بن جاتے ہیں، اور دوست بنتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور ان کی دوستی کی ایک بات کہ جب جان کنی کے وقت سارے یا بھاگ جاتے ہیں یا کچھ کر نہیں پاتے، فرشتے اس وقت نہ ڈرنے نہ غم کھانے اس کی تلقین کرتے ہیں اور جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے اور آپ سب حضرات و خواتین کو، ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے کنبوں کو اور پوری امت کو اپنے غلامی میں آنے اور اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔